گڈ مارننگ کلاس 9۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے ہجرت نبوی۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم مولانا شبلی نعمانی جو اس کے مصنف ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مولانا شبلی نعمانی جو ہیں ان کی تاریخ پیدائش 1857 ہے اور ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 1914 ہے۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ انہی میں سے بیٹا انڈر لائن کرتے جائیں ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے اور ان کی پیدائش کی جگہ، کیونکہ ایم سی کیوز آپ بنائیں گے تو انہی میں سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا ایگزام میں، شارٹ بھی اور ایم سی کیوز بھی، میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید خالی، محسن الملک اور آرنٹ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا، اور پھر 1892 میں آرنٹ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 98 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام بھی عمل میں آیا، اور اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ شبلی نے شعر بھی کہے، لیکن مشہوری کی وجہ جو تھی نا بچے، وہ ان کی نثر نگاری تھی۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیاں، اعجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنایت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم جس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزلی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں۔ یہ جو آپ کے چیپٹر میں سیرت النبی شامل کیا گیا ہے، اب آپ اس کو پڑھیں گے۔ تھینک یو۔